الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى بعدد كل ذرة وبعدد كل معلوم لك أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واجب الاحترام سامعین محترم عزیزان گرامی، آج ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کو ہمارے آقا دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے۔ اس مہینے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے، خاص تعلق ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول ہے۔ ربیع کا معنی بہار اور اول کا معنی پہلی۔ کیا معنی ہوا؟ پہلی بہار۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہار میں تبدیل فرما دیا۔ یہ مہینہ بہار والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت عطا فرمائی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہوئی،
اور اس پر تقریباً سب علماء کا اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ البتہ کس تاریخ میں ہوئی اس میں اختلاف ہے سیرت نگاروں کا بھی، اور اختلاف ہے علماء اور محدثین کا بھی۔ بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ چونکہ اس پر اتفاق ہے کہ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو یہ ولادت ربیع الاول کا مہینے میں ہوئی، مبارک مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اس پہ بھی اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ پیر کے دن ہوئی، سوموار کے دن ہوئی۔ اب وہ سوموار کا دن کون سی تاریخ بنتا ہے؟ تو ریاضی دانوں نے اس پر جب تحقیق کی تو انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ سوموار کا دن یا 8 ربیع الاول کا بنتا ہے یا 9 ربیع الاول کا بنتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کس مہینے میں ہے؟ اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول غار حرا میں وہ رمضان المبارک میں ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ربیع الاول میں ہوا۔ تو ربیع الاول آپ کی بعثت کا اور آپ کی نبوت کا بھی مہینہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کا ایک اہم حصہ وہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے۔ قبل از ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ نبوت سے لے کر 13 سالوں تک میرے نبی مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں جب میرے آقا پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ تو یہ ہجرت صفر کی 27 تاریخ کو شروع ہوئی۔ آپ 3 دن غار ثور میں روپوش رہے، پھر 1 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا غار ثور سے آغاز ہوا، اور اس مبارک سفر کی تکمیل 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ قبا پہنچے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ولادت بھی ربیع الاول میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ربیع الاول، اور بعثت بھی ربیع الاول میں، بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول فی ربیع الاول، اور ہجرت کی تکمیل وہ بھی ربیع الاول میں۔ قد کملت الہجرہ فی 12 ربیع الاول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچے، اور پھر حضور کا وصال مبارک وہ بھی ربیع الاول میں۔ قد توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الشہر المبارک، اس ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو اس مہینے کی ایک خاص مناسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت مطہرہ کو لازم پکڑیں، حضور کی سیرت مطہرہ پر چلیں، حضور کے طریقے پر چلیں۔ یہ اس مہینے کا پیغام ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، حضور بہترین مقتدا ہیں۔ لہذا اس مہینے کا پیغام ہے کہ اتباع رسول کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، حضور کی بات مانو۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کوئی اللہ سے محبت چاہتا ہے، کوئی اللہ تک رسائی چاہتا ہے، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، حضور کی سنت پر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرے، ان چیزوں کی اتباع کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت اور اپنی سیرت اور اپنے اسوے کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے، مثلی کمثل رجل بنا دارا فاتخذ مأدبة فبعث الداعی۔ ایک آدمی نے گھر بنایا، نیا گھر بنایا۔ اللہ سب کو نئے گھر عطا فرمائے، اپنے گھر عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ گھر بنایا اور اس گھر کے افتتاح کے موقع پر اس نے دعوت کی۔ مأدوبہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، دعوت کو کہتے ہیں۔ اس نے دعوت کی، فبعث الداعی، اس نے ایک بلانے والا بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لے آؤ کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہمارے ہاں دعوت ہے، آؤ اور کھانا کھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدوبہ، جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں آئے گا، وہ کھانا بھی کھائے گا۔ ومن لم یجب الداعی، اور جس نے اس داعی کی بات کو نہیں مانا، لم يدخل فی الدار ولم یأکل من المأدوبہ، نہ اس نے دسترخوان سے کھانا کھایا نہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام اس مثال، اس تمثیل، اس تشبیہ کے مشبہ بھی ممثل لا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا الدار والجنہ، یہ گھر تو جنت ہے اور اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ بنا دارا، اللہ نے یہ گھر بنایا ہے۔ والدار هو الجنہ، اور یہ گھر جنت ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور جس طرح گھر کی دعوت اور میزبانی اور مہمانی کے لیے ایک بندے کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تم لوگوں کو بلا کے لے آؤ، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا الداعی، میں اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتوں کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں داعی ہوں۔ جس نے میری بات کو مانا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور جس نے میری بات کو نہیں مانا وہ نہ جنت میں جائے گا اور نہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اس لیے میرے نبی کی بعثت اس لیے ہے کہ حضور کی اتباع کرو، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، اللہ کے نبی کی سیرت مطہرہ کو اختیار کرو تو دنیا بھی بن جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی۔ اور اگر حضور کی اتباع نہیں ہے تو نہ جنت ہے نہ دنیا ہے۔ یاد رکھو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ قیل من ابا، حضور سے پوچھا گیا حضرت انکار کرنے والے کون ہیں؟ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ جنت سے محروم رہا۔ تو جنت ملے گی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے سے، حضور پر ایمان لانے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے۔ اس لیے زندگی
حضور علیہ السلام تو والسلام کی سیرت کی روشنی میں اپناؤ بھائیو، اور اگر حضور کے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، پھر نہ دنیا میں کامیابی ہے، پھر نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کی اتباع کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو جو ہدایت یافتہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنتوں پہ چلو، ان کی سنتوں پہ چلو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے ان کو تھام لو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، دانتوں کے نیچے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرو، دین میں نئی نئی باتیں نہ گھڑو۔ فَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت اخری، ایک اور روایت میں ہے، ایک اور روایت میں ہے کیا؟ کل ضلالت فی النار، ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے حضور نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا، ایسے کھاؤ جیسے حضور کھاتے تھے۔ حضور نے کھانا بھی سکھایا، آپ کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ بچے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما متکئا، کبھی حضور نے یوں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، کبھی اللہ کے نبی نے لیٹ کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ اللہ کے نبی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب بیٹھتے تھے، اور یاد رکھو یہ کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کھانے کی قدر بھوکوں سے پوچھو، جس کو کھانا نہیں ملتا اس سے پوچھو کھانے کی کتنی قدر ہے۔ اس لیے کھانا کھاؤ تو اس طرح کہ اللہ کی یہ بڑی نعمت میرے سامنے ہے اور اس نعمت کی میں قدر کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، شیخ التفسیر امام العلماء مولانا محمد عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چارپائی پر اگر کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانا پائیتی کی طرف نہیں رکھتے تھے بلکہ سرہانے کی طرف رکھتے تھے، اور خود پائیتی کی طرف بیٹھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، میں اس کی قدردانی کرتا ہوں۔ اس لیے تو حکم ہے اللہ کی نعمت کی قدر کرو، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں کی، کیسے کیسے انعام کیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اللہ کی نعمت کے بغیر ہم ایک لمحہ جی نہیں سکتے۔ یہ سانس لے رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، اللہ کی نعمت، ورنہ ہم سب مر جائیں، آکسیجن بند ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو تمہارے عدد ختم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، تمہارا ریاضی کا نظام فیل ہو جائے گا، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور وہ نعمتیں دنیاوی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور روحانی نعمتیں سب سے افضل نعمتیں ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ نے ایمان دیا، یہ بڑی نعمت ہے اللہ نے قرآن دیا، یہ بڑی نعمت ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں حضور کی سنتوں کا اتباع کرنے والا
بنایا، اہل سنت میں سے بنایا، اہل البدع میں سے نہیں بنایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لہذا حضور کی سنت کی اتباع کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جب میری امت میں وہ سنتیں ختم کر دی گئیں، وہ سنتیں مار دی گئیں، وہ سنتیں مٹا دی گئیں، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا، 100 شہید کا انہیں ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ اس پہ غور کیا؟ شہادت تو کتنا بڑا اونچا منصب ہے، اور ایک سنت کے احیاء پر 100 شہید کا ثواب، اس کی وجہ کیا؟ شہادت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ شہادت اتنا عالی منصب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید کو اللہ نے چند اعزازات دیے، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ روح نکلنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ 100 شہید کا ثواب اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کی سنت کو زندہ کرنا جان دینے سے زیادہ مشکل ہے۔ جان دینا آسان ہے لیکن احیاء سنت یہ مشکل ہے۔ اس لیے بھائیو یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کو اپنی زندگیوں میں لاؤ اور اس مبارک حیات پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہماری دنیا بھی بناتے ہیں، ہماری آخرت بھی بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، یہ صحابہ جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کی کیا حالت تھی، اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کر دیا۔ جو نہ تھے رہبر وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر کرم تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے ہادی وہ اوروں کے رہبر بن گئے۔ وہ کیا نظر کرم تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کے آئے ہیں۔ یاد رکھو آپ کا ہر حکم خیر ہے، آپ کا ہر حکم انسانیت کی فلاح ہے، آپ کا ہر حکم انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن اترا ہے، سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا پیغام اقرا، علم۔ حضور علم لائیے، اور حضور کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ جب تک حضور نہیں جاہلیت ہے، حضور آئے ہیں تو اب علم شروع ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرا دوسری بار آئے اقرا وربک الاکرم الذی علم، دیکھیے علم کی بات ہے، علم بالقلم، دیکھو قلم کی بات ہے، پھر آیا علم الانسان، پھر آیا ما لم یعلم، تو 3 دفعہ علم، 2 دفعہ اقرا، پھر قلم۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ نبی بھی علم والے ہیں اور اس امت کا امتیاز بھی علم ہے۔ اس لیے جاہل اور جہالت یہ گمراہی ہے اور علم یہ ہدایت ہے۔ اور حضور کو اللہ نے سب سے بڑا علم دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جس کو علم مل گیا اور اس کو اللہ نے بڑی خیر عطا کر دی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ علم والوں کو بلند کرتے ہیں۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔
اللہ ایمان والوں کو بھی بلند کرتے ہیں، علم والوں کا مقام بھی بلند کرتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے حضور کا امتیاز علم ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین کا بھی علم عطا کیا، آخرین کا بھی علم عطا کیا، اور علم کا سب سے بڑا منبع اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی ہوئی صورتیں یا آیتیں دی۔ سبعا من المثانی اے سورۃ الفاتحہ، یا سبعا من المثانی اے سبع الطوال۔ قرآن کی پہلی 7 صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، یہ جو 7 صورتیں ہیں ابتدائی، فرمایا یہ ہم نے آپ کو صورتیں عطا کی، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو وہ نعمت دی، وہ کتاب دی، فرمایا اوتیت السبع، مجھے اللہ نے 7 لمبی صورتیں 7 طوال عطا کی، کس کے بدلے؟ بدل تورات کے بدلے۔ تورات کی جگہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی 7 بڑی صورتیں عطا کی، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، اور انعام کے بعد سورۃ الاعراف، اعراف کے بعد سورۃ انفال و توبہ، ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق توبہ اور سورۃ یونس۔ یہ 7 لمبی صورتیں ہیں، یہ اللہ نے حضور کو تورات کی جگہ عطا کی ہیں، اور فرمایا اللہ نے مجھے مئین عطا کی، وہ مئین وہ صورتیں جن میں آیات کی تعداد 100 سے اوپر ہے، ان کو مئین کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے زبور کی جگہ مئین عطا کی، مجھے اللہ نے زبور کی جگہ مئین عطا فرمائی، اور فرمایا کہ پھر مجھے اللہ نے انجیل کی جگہ، مجھے اللہ نے انجیل کی جگہ مثانی عطا فرمائی۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، اور مفصلات کے ساتھ اللہ نے مجھے فضیلت عطا کر دی۔ مفضلات، یہ مفصلات یعنی سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک اللہ نے مجھے اضافی عطا کی۔ تو جو کتاب اللہ نے حضور کو عطا کی، ایسی کتاب اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ جو قرآن اللہ نے اپنے نبی کو دیا، ایسا قرآن اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس نعمت کی قدر کرو کہ علماء نے لکھا ہے حضور کا حق ہے حضور پر ایمان لاؤ، حضور کا حق ہے حضور کا اکرام کرو، تکریم کرو، عزت کرو۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، حضور کو تکلیف نہ دو، حضور کو ایذا نہ دو۔ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور کا حق ہے حضور پہ درود پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن یہ صرف ربیع الاول میں خاص نہیں، کل السنہ، جمیع الحیات، پورا سال، پوری زندگی اتباع رسول، پوری زندگی ایمان بالرسول، پوری زندگی اتباع سنت، پوری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا اور پینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسند تھا صحابہ کو بھی وہ پسند تھا۔ حضور جن چیزوں سے نفرت کرتے تھے صحابہ بھی ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور کو سبزیوں میں سے لوکی پسند ہے، کدو پسند ہے،
کدو جانتے ہو نا، عام سبزی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سالن میں سے قدید عربی میں کدو کو کہتے ہیں، میں اس قدید کو التمس القدید، میں اس قدید کو تلاش کر کر کے استعمال کرتا ہوں. لما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب القدید، جب سے مجھے پتہ چلا کہ حضور کو کدو اور لوکی کی سبزی پسند ہے، میں تلاش کر کر کے یہ لوکی کی سبزی اور کدو کو استعمال کرتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، ایک درخت کے نیچے، اور اس طرح بیٹھے جس طرح قضاء حاجت کی جاتی ہے. پھر اٹھے اور اٹھ کر واپس تشریف لے آئے، سواری پہ بیٹھ گئے. اپنے خادم اور اپنے غلام سے کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. فرمایا نہیں، مجھے کوئی تقاضا نہیں تھا، اترا اس لیے ہوں کہ میں نے حضور کے ساتھ سفر فرمایا تھا، حضور نے یہاں سواری روکی تھی، میں نے بھی سواری روکی ہے، حضور سواری سے اترے تھے، میں بھی سواری سے اترا ہوں، حضور اس جگہ تشریف لے گئے تھے، میں بھی اس جگہ گیا ہوں، حضور نے تقاضا فرمایا تھا، مجھے تقاضا نہیں تھا، میں نے بس ویسے شکل بنائی ہے، اور حضور واپس آئے تھے، میں بھی واپس آ گیا ہوں. صحابہ اس قدر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. بھائیو، آج سے اپنے اندر یہ طے کر لو کہ ہم قیامت میں حضور کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، اور حضور کے ساتھ اٹھنے کا ایک طریقہ حضور نے خود بیان فرمایا. ایک صحابی کو حضور نے نصیحت کی، یا بنی ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا کوشش کر کہ صبح شام تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. کوشش کر کہ کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھ. آج لوگ ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، بولتے نہیں، کلام نہیں کرتے، بد اخلاقی، بیوی شوہر سے نہیں بولتی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بدبخت اولاد اپنی ماں سے نہیں بولتے، اپنے باپ سے کلام نہیں کرتے. حضور نے فرمایا دل صاف رکھو. بھائی جنتیوں کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں ہم جنت میں داخلے سے پہلے ان کے سینوں سے ناراضگیاں نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے یہ ناراضگیاں نکال لیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوشش کرو دن رات کسی کے لیے دل میں کھوٹ نہ رکھو، بغض نہ رکھو. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. مَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي، جس نے میری سنت سے پیار کیا، أَحَبَّنِي، اس نے مجھ سے پیار کیا. اللہ کے نبی سے پیار کی علامت حضور کی سنت کے پیچھے چلنا ہے. یہ جلوس، جھنڈے، جھنڈیاں یہ پہلے نہیں تھے، یہ تو اب شروع ہوئے. صحابہ نے حضور سے اس طرح پیار کیا کہ حضور کی سنتوں سے پیار کیا. فرمایا ومن احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت اور سچا عشق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.